اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق اور فضل و کرم کے ساتھ آج سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ مکمل تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سورہ نساء کا جو حصہ ہم نے تلاوت کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم مسئلہ اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی دے دی، صلیب چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ عقیدہ جو ہے اس کے ماننے والے بڑی تعداد میں دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا، مارا، مارتے مارتے صلیب تک لائے، کانٹوں کا تاج انہیں پہنایا اور اس کے بعد ان کو پھانسی دی، صلیب چڑھا دیا۔ یہ عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کا اس میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء کے اندر واضح طور پر بیان کیا کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، کہ میں رب بیان کر رہا ہوں نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے صلیب چڑھایا ہے۔ اب ان دونوں گروپوں کا عقیدہ کیا ہے کہ انہوں نے صلیب چڑھا دیا، پھانسی دے دی، قتل کر دیا، اور اللہ اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ ہی صلیب چڑھایا۔ یا اللہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے شبہ میں ان کو ڈال دیا قیامت تک کے لیے۔ ہوا کیا؟ انہوں نے ایک مخبر اپنا بھیجا یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ مخبری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخبر کی شکل صورت بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا آسمانوں پر۔ جس وقت یہودی آئے اس ارادے سے کہ ہم قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کو ملا وہ اپنا مخبر بندہ جو بالکل شکل و صورت میں عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو چکا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا، مارا، مارتے مارتے صلیب تک لائے، کانٹوں کا تاج پہنایا، اس کو پھانسی چڑھا کر سمجھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ اور جس وقت پھانسی انہوں نے چڑھا دی پھر سوچا اگر یہ عیسیٰ ہے جو پھانسی پر ہے تو پھر ہمارا بندہ کہاں ہے؟ اگر ہمارا بندہ یہ ہے جو پھانسی پر ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، ہم نے معاملہ ان کے لیے ایسا کر دیا قیامت تک شبہ کے اندر رہیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور معاملہ ایسا ہوا کہ اختلاف ان میں آپس میں ہی ہو گیا۔ کچھ کہتے تھے یہ عیسیٰ ہے، کچھ کہتے تھے یہ وہ ہمارا بندہ جس کو ہم نے بھیجا تھا۔ یا اللہ پھر ہوا کیا؟ تو فرمانا۔ اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، ہم نے عیسیٰ کو اٹھا کر اپنے آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا، کیونکہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، ایک ہوتی ہے کافروں کی تدبیر جو وہ سوچتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے جو واضح قرآن میں موجود ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر موجود ہیں اور قرب قیامت انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے۔ سرکار نے بڑا واضح طور پر کھل کر اس مسئلے کو بیان کیا کہ کس طرح تشریف لائیں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ فجر کا وقت ہوگا، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دمشق شہر میں، دمشق کی جامع مسجد ہوگی اس میں تشریف لائیں گے۔ آقا کس طرح؟ سرکار فرماتے ہیں ان کی سواری ہوگی دو فرشتوں کے کندھے، یعنی دو فرشتوں کے کندھوں پر نہ یوں ہاتھ رکھ کے آپ آسمان سے تشریف لائیں گے۔ آقا ڈائریکٹ زمین پر؟ سرکار نے فرمایا نہیں، جو مشرق سائیڈ والی مینار ہوگا نا، مشرق سائیڈ کا مینار، اس پہ دونوں فرشتے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور اس مینار سے آپ اپنے قدموں پر چلتے چلتے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔
تکبیر ہو چکی ہوگی، مصلی پر ہوں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور جس وقت لوگ دیکھیں گے نا حضرت عیسیٰ کو آتے ہوئے تو شور مچ جائے گا، وہ آ گئے بھائی، آ گئے آ گئے، اور جن کا انتظار تھا وہ آ گئے۔ جس وقت شور مچے گا حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے حضرت امام مہدی کو، نہیں آپ مصلی پر رہیں اور پہلی نماز آپ پڑھائیں، کیونکہ آج میں نبی نہیں، میں مصطفیٰ کا امتی بن کے اس دنیا میں آیا ہوں۔ آج میں نبی نہیں، میں مصطفیٰ علیہ السلام کا امتی بن کے آیا ہوں۔ سرکار فرماتے ہو میری امت تمہاری عزت اس وقت کتنی دیکھنے والی ہوگی کہ جس وقت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر درمیان میں موجود ہوں گے، لیکن مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو میری امت سے ہوگا، میری آل سے بھی ہوگا، اس وقت تمہاری عزت کتنی دیکھنے والی ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت آنا ہے، مانتے رہیں جو کہتے ہیں ہم نے پھانسی دے دی۔ اللہ کا قرآن کھل کر اس مسئلے کو بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اور پھر سورہ مائدہ کی بات کر لیتے ہیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ عیسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دسترخوان تو دلواؤ۔ کہ کس طرح؟ آسمان سے اترے۔ اب قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے آسمان سے اترے اور فرشتے اس کو لے کر آئیں اور ہمیں نظر بھی آئیں۔ اچھا، اور کہ اس دسترخوان پر سرکہ، مچھلی، روٹیاں، یہ ساری چیزیں ہوں گرما گرم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا کہا وہ مانگ کر معجزے نہیں لیتے، لیکن قوم تو کر گئی ضد۔ اب جس وقت قوم کر گئی ضد تو اللہ کے نبی کو تو کچھ کرنا ہی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، رب العالمین آسمان سے دسترخوان والی نعمت تو نازل کر دے، تکون لنا عیدن۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ دعا والے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، یا اللہ آسمان سے دسترخوان والی نعمت نازل فرما، تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا۔ اور میں تیرا نبی دعا یہ مانگتا ہوں کہ جس دن دسترخوان والی نعمت نازل ہو جائے گی وہ ماننے والوں کے لیے وہ تاریخ عید بن جائے گی۔ خلاصہ نکال دوں اس بات کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں جس تاریخ کو دسترخوان والی نعمت نازل ہوگی یا اللہ ہم اس دن عید منائیں گے۔ پتہ چلا جس تاریخ کو اللہ کی نعمت نازل ہو وہ تاریخ عید کہلاتی ہے، وہ دن عید کہلاتی ہے۔ وہ شرعی عید نہیں ہوتی، ایک ہوتی ہے شرعی عید۔ ہمارے اسلام میں شرعی عیدیں کتنی ہیں؟ دو، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ ہم 12 ربیع الاول کو بھی عید کہہ دیتے ہیں، عید میلاد النبی۔ تو بھائی وہ جو دو عید ہیں نا وہ شرعی عید ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہم 12 ربیع الاول کو عید کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی کا دن جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ پتہ چلا جس تاریخ کو اللہ کے قرآن سے معلوم ہوا، جس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے دسترخوان والی نعمت نازل ہو وہ تاریخ ان کے لیے تو عید بنے، تو یار پھر خود ہی سوچ لو جس تاریخ کو وہ پیارے مصطفیٰ تشریف لائے ہوں کہ جن کے صدقے میں اور تم دسترخوان پر بیٹھتے ہو، اور رب کی قسم ہے اس تاریخ کو بھی، رب کی قسم ہے عید مسلمانوں کے لیے وہ تاریخ ہے۔ اس کا شرعی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شرعی عید ہے، شرعی عیدیں دو ہیں، وہ دن عید کا خوشی کا دن کہ جو بار بار لوٹ کر آتا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی نعمت مل جائے، ہم نہیں کہتے، مثال آج کے دن اگر کوئی مجھے کوئی چیز مل جائے گی نا جس سے بڑا خوش ہوں گا، میں کہوں گا یار آج تو عید ہو گئی، آج تو عید ہو گئی۔ تو کیا مطلب؟ یعنی مجھے خوشی ملی ہے تو میرے لیے آج کے دن خوشی۔ وہ ہمارے پنجاب کے ایک علاقہ تھا، ان کے بڑے پیارے مشہور خطیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ کہتے تھے یہ جو ہمیں سمجھاتے ہیں نا کہ دو عیدیں ہیں صرف، میں پوچھتا ہوں کون کون سی؟ جی جس میں کھالے ملیں، جس میں فطرانہ ملے، یہ دو عیدیں ہیں اسلام میں، تم نے تیسری کدھر سے نکال لی ہے؟ جس میں کھالے ملے، جس میں فطرانہ ملے۔ تو وہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے تھے یار تمہیں کھالے ملے تمہاری عید، تمہیں فطرانہ ملے تمہاری عید، تو ہمیں کملی والا ملا آج ہماری عید۔ اور اس سے بڑی نعمت اور کون سی ہوگی اسلام کے اندر کہ جس کے پیروں پر، جس کے کاندھوں پر اسلام کھڑا ہے وہ پیارے مصطفیٰ جس دن تشریف لائے ہیں، اور رب کی قسم ماننے والے اس دن عید ہی مناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام پر ہی خاتمہ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔